بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جھانسے میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زنا کر بیٹھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا منہ پھیر دیا۔ وہ دوسری جانب سے گھوم کر یعنی تبدیل مجلس کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھیر دیا اور کہا، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا، زنا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور دریافت کرایا کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ان کی عقل میں کچھ فطور ہے اور تم نے کوئی بات دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ فطور نہیں جانتے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ان کی عقل اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر یہ بھی دریافت کیا کہ تو شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ شادی شدہ ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے معاملے کی چھان بین فرما لی اور حد رجم کے نفاذ کا وجوب ثابت ہو گیا تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر سنسار کر دے۔ چنانچہ صحابہ کرام انہیں لے کر بقیع غرقد کی جانب نکلے۔ یہ نماز جنازہ کی جگہ تھی۔ انہیں رجم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ بعض کہتے ماعز ہلاک ہو گئے اور اس گناہ نے انہیں گھیر لیا، اور بعض کہتے ماعز کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا، مجھے پتھروں سے مار ڈالے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ طرح حالانکہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ماعز ابن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ ماعز ابن مالک کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے یعنی بخشش کے لیے تو سب کو کافی ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماعز ابن مالک کے قصے توبے کے بعد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک غامدیہ عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے ماعز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، لیجئے یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو گئی تو اسے اس حال میں لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی اللہ، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینہ تاک ایک گڑھا کھدوایا جائے اور لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے خون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر گرا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو برا بلا کہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بلا کہتے ہوئے سن لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظلماً خراج لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے دفن کر دیا گیا۔